अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस से सर्वाइवल पे कितना फ़र्क पड़ता है? ट्रीटमेंट इंटेंसिटी पे कितना फ़र्क पड़ता है? अनफॉर्चुनेटली जो लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं ना वो हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं। खांसी है, थोड़ी लंबी भी चल जाए तो लोग उसको सीजनल खांसी, एलर्जी। कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम कैंसर की तशख़ीस कर सकते हैं? क्या चेस्ट एक्स-रे करा लेना काफ़ी है? जो पेशेंट कुछ हफ्तों में, ख़ासकर 6 हफ्तों में अगर वो रिकवर नहीं करता, फुल रिकवरी उसकी नहीं होती, तो इसका मतलब है कि हमें फिर सीटी स्कैन की तरफ जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मेरा नाम डॉक्टर मुर्तज़ा काज़मी है, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मेडिसिन में बहुत चैलेंजिंग समझा जाता है, लंग कैंसर यानी फेफड़ों का सरतान। लंग कैंसर आज भी दुनिया में कैंसर रिलेटेड डेथ्स की सबसे बड़ी वजह है, और अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों में ये बहुत देर से पकड़ा जाता है। आज की इस एपिसोड का मकसद बहुत सिंपल है। हम बहुत वाज़ेह इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं लंग कैंसर के बारे में, और कुछ गलत फहमियों को चैलेंज करना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि मॉडर्न ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक्स में दुनिया में कैसे नताइज बदल रहे हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। पहले मैं उनका तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जाहिद अमीन साहब, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ मसूद साहब, तो थैंक यू। और कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन डॉक्टर बिलाल उमैर साहब, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, अगर आपसे हम शुरू करें बातचीत, ये बताइएगा कि हमारे इलाके में या साउथ एशिया रीजन में लंग कैंसर कितना कॉमन है, और हम स्मोकर्स या नॉन स्मोकर्स में क्या ट्रेंड देखते हैं? देखिए, इसमें इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिलायबल डेटा, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स की जो कलेक्शन है वो कुछ हमने भी अपने तौर पे किए, शिफा में आगा खान ने किए हैं और जगहों में भी हुए हैं। लेकिन रिसेंटली जो 2 साल पहले जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री थी पाकिस्तान में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स विद इन द टॉप 5, और यू कैन से कि मर्दों में ये चौथे नंबर पर और ख़वातीन में 5वें नंबर पे इसका इंसिडेंस है लंग कैंसर का। डॉक्टर आसिफ, लंग कैंसर के इलाज में काफ़ी दुनिया में डेवलपमेंट हुई, लेकिन क्या वजह है कि आज भी लंग कैंसर रिलेटेड डेथ्स की सबसे बड़ी वजह है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कि आज कैंसर थेरेपी में नई सी नई चीज़ें आ रही हैं और इसमें इतनी अपडेट्स हैं कि किसी और आई डोंट थिंक कि किसी और बीमारी में इतनी अपडेट्स आती होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डेथ रेशो है वो सारे कैंसर की निस्बत लंग में सबसे ज़्यादा है। उसकी एक मेन वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं ना वो हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूँ तो 70-80% ऑफ द पेशेंट जो है ना वो स्टेज 3 या स्टेज 4 पे आते हैं। जितनी एडवांस स्टेज पे आएंगे उतना उनका प्रोग्नोसिस पुअर होगा, और उसकी वजह एक बेसिक ये है कि अर्ली जो स्टेज है वो प्रॉब्ली उसके सिम्टम्स अपीयर नहीं होते या वो इग्नोर हो जाते हैं किसी और डिजीज़, इन्फेक्शन डिजीज़ के साथ। जब वो एडवांस स्टेज पे आते हैं तो उस वक्त ज़ाहिर है वो उनका प्रोग्नोसिस फैक्टर बहुत पीछे हो चुका होता है। फिर आप जो भी कुछ भी कर लें तो आप उतना अचीव नहीं कर सकते। तो यही एक मेन कॉज है कि लंग कैंसर एक मेन कॉज है डेथ की अमंग ऑल द कैंसर्स। डॉक्टर बिलाल, इसी बात को अगर हम आगे लेके चलें कि एक कुछ वजूहात डॉक्टर आसिफ ने जिक्र किया कि पेशेंट्स लेट प्रेजेंट करते हैं, और भी कुछ वजूहात है आप देखते हैं कि पेशेंट इतना लेट प्रेजेंट करें, और ये लेट प्रेजेंटेशन उनके ट्रीटमेंट पे कैसे असरअंदाज होती है, या ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी हो सकती है? देखिए जी, ये बिल्कुल अफसोसनाक अमर है कि हमारे यहाँ लेट पेशेंट्स आते हैं, और जो फिगर्स डॉक्टर आसिफ ने बताई हैं कि 70-80% तो बहुत लेट हो जाते हैं। उसकी कई वजूहात। एक तो जो अलामात हैं लंग कैंसर की वो मुबहम है। खांसी है, थोड़ी लंबी भी चल जाए तो लोग उसको सीजनल खांसी, एलर्जी, या ख़ास तौर पे अगर कोई सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी करता है तो वो उसको नॉर्मली समझता है, और थोड़ी ख़राब भी हो जाए तो उसको ख़ास अहमियत नहीं देता, नज़रअंदाज कर देता। इसी तरह छाती की दर्द है, सांस का थोड़ा उखड़ जाना है, वो माइल्डियाज और रूटीन बीमारी के ज़ुमरे में आ जाती है। फटीग है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि रूटीन फटीग को हम लाइफस्टाइल में ही डाल देते हैं। उसके बाद एक बड़ी वजह यह है कि लंग खुद एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। उसमें एक छोटा दाना, छोटी
साइज़ के ऊपर वो प्रेजेंट ही नहीं करता जब तक कि वो बाकी चीज़ों को जकड़ नहीं लेता या किसी को अलामात कहीं और फैल के नहीं पहुंच जाती। तीसरी चीज़ ये है कि जो एक लंग ऑर्गन का साइज़ हो गया, और दूसरी वजह ये कि जो एडवांस स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लाइलमी है कि कौन से लोगों को ज़्यादा होने का चांस है और उसके स्क्रीनिंग मेथड्स मौजूद नहीं है। फिर देखें सारी चीज़ें एक तरफ, और गुर्बत, तिब्बी सहूलियात का फुकदान, डर, खौफ के कुछ निकल ही ना आए, ये सारी चीज़ें ना पेशेंट को लेट कर देती हैं जब तक वो हमारे पास पहुँचता है। तो ये बहुत आपने अहम बात की और इस पे हम आगे जाके मज़ीद भी बात करेंगे। जो पेशेंट लेट प्रेजेंट करते हैं, क्या इनकी सर्जरी हो सकती है? देखिए, सर्जरी का रोल लंग कैंसर में दो तरह का है, एक डायग्नोसिस के लिए और एक ट्रीटमेंट के लिए। जहाँ तक ट्रीटमेंट है वो फिर हम दोबारा चूँकि पैनल में अगर डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको एवेल्युएट किया जाता है या उसका कैसे हम असेसमेंट करते हैं, तो उसमें कुछ केसेस ज़रूर हैं जिनमें की जा सकती है, चाहे वो तैयार करके करनी पड़े रेडिएशन या ऑन्कोलॉजी के तरीके से, या डायरेक्ट सर्जरी पे जाते हैं वो फिर बैठ के हमें एक मीटिंग करनी पड़ती है और फिर फैसला करना पड़ता है कि कौन से पेशेंट सूटेबल है। ठीक। स्मोकिंग हम जानते हैं डॉक्टर आसिफ कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर का। इसके अलावा कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं स्पेशली साउथ एशिया रीजन में जो कि लंग कैंसर का सबब बन रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत बड़ा फैक्टर स्मोकिंग है, जिसमें 70-80% हमें पता है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा, वो इंडोर और आउटडोर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। आउटडोर एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमें पता है कि अब आजकल वही सीज़न है, नवंबर और दिसंबर का स्मोक का सीज़न। हमें पता है इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हमारे यहाँ हो गई है जो कि क्रॉनिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके लंग्स को डैमेज करती है। रिसर्चेस ने शो किया कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि मेटालिक पार्टिकल्स होते हैं। उनका साइज़ के लिहाज से उन्होंने PM पार्टिकुलेट मैटर एक साइज़ 2.5 का है। जो अगर 2.5 सेंटीमीटर्स 2.5 के जो पार्टिकल्स होंगे अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा होंगे तो वो आप इनहेल करेंगे। जो हमारे लंग्स की लाइनिंग है वो बहुत बारीक है, उसके अंदर वो इरिटेशन पैदा करते हैं और लॉन्ग रन में वो DNA डैमेज करते हैं। DNA डैमेज की क्या वजह होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे आपका कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे बड़ी वजह तो एक ये है। दूसरा, अगर हम इंडोर्स की बात करें तो जिसमें हमारे हाँ जैसे हमारा ज़्यादातर एरिया हमें पता है कि रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, तो उसमें जो स्मोक है, जो लकड़ी जलाना, जो काऊ डंग जिसे कहते हैं गोबर को जलाना, वो एक बंद एनवायरनमेंट में उसको जलाना, वो भी लॉन्ग टर्म में आपकी लंग की इरिटेशन और कैंसर का सबब बन सकते हैं। ये आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की पार्टिकुलेट मैटर की, और ये जो पब्लिक हमें सुन रही है वो यकीनन ये जानना चाहेगी कि स्मॉग में भी इसी पार्टिकुलेट मैटर की बात होती है, 2.5 का पार्टिकल है, तो क्या स्मॉग भी आगे जाके कैंसर का रिस्क बन सकती है? आगे जाके का मतलब है क्रॉनिकली इन ईयर्स। शुरू में तो आपको इरिटेशन पैदा करेगी, आपको बार बार आपको सांस के प्रॉब्लम्स, आप भी एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट ये नोट करते होंगे कि अगर हम अपने 5 साल पहले को कंपेयर करें और अब 5 इयर्स में देखें कि हमारे यहाँ कितने पेशेंट्स आते हैं सांस के प्रॉब्लम्स के साथ, स्पेशली इस सीज़न में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रीब्यूट करती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम 3, 4, 5 इयर्स में, माइट बी 10 इयर्स टाइम, ये लंग कैंसर का सबब बन सकती है। स्मोकिंग की तरफ अगर हम वापस आएँ तो हमारे यहाँ जो कि ज़्यादा स्मोकर्स की तादाद लंग कैंसर के साथ प्रेजेंट करती है, एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि पैक ईयर्स आपके स्मोकिंग हिस्ट्री जब हम लेते हैं, ये अगर हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि पैक ईयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे हम हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? पहले अगर हम देखें 10-15 साल पहले जब होता था चेन स्मोकर्स, यानी कि एक सिगरेट के बाद दूसरी लगा दी, तो वो लोग दिन में 2 या 3 डब्बियाँ ख़त्म कर देते थे। तो ऐसा पेशेंट अगर वो कहे कि मैं दिन में 3 डब्बे ख़त्म कर लेता हूँ, तो उसके जो पैक ईयर्स हैं तो वो तो 6.5-7 ईयर्स हो जाएंगे। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखें, ये कुछ दिन पहले डॉन के अखबार में आया कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज 380, और शिकागो की जो लेटेस्ट जो रिसर्च सामने आई है दैट कहते हैं कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़्यादा हो तो दैट्स द इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 10 सिगरेट्स दैट डे। सो आपको ये चीज़ें भी फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। इसी तरह हमने जैसे स्मोकर्स की, नॉन स्मोकर्स की बात की डॉक्टर बिलाल, तो आप लंग कैंसर जो देख रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस में, उसमें कितनी तादाद आप नॉन स्मोकर्स में देख रहे हैं, और यंगर पेशेंट्स में आपके पास आ रहे हैं पेशेंट्स जो ट्यूमर्स के साथ, तो किस तरह के ट्यूमर्स हैं? जी बिल्कुल, नॉन स्मोकर्स इस डिज़ीज़ से इम्यून नहीं है। 20 से 25% या उससे भी ज़्यादा कई जगहों पे, क्योंकि स्टेटिस्टिकल डाटा इतना हमारे पास सॉलिड नहीं है, लेकिन हम रूटीन में देखते हैं कि यंगर पेशेंट्स और नॉन स्मोकर्स होते हैं,
ان کی اپنی وجوہات ہیں. کسی کے اندر جینیٹک میوٹیشنز جو ہمارے ڈی این اے کے چینجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ینگر ایج گروپ میں بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. پھر اس اسموکنگ کی جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک چیز پیسو اسموکنگ بھی ہے. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے آفس پلیس میں، دوستوں یاروں میں آپ لمبے عرصے سے پیسو اسموکنگ کر رہے ہیں، خود اسموکنگ نہیں کر رہے اور اسموک انہیل کر رہے ہیں، تو آپ کا انسیڈنس پھر 20 سے 25% بڑھ جاتا ہے کہ جس میں آپ کو کینسر ہو سکتا ہے. پھر تھرڈ چیز ہے کہ کوئی شبہات ہے جس میں کیمیائی اجزاء کا ایکسپوجر ہے یا ریڈیشن کا ایکسپوجر ہے، اس میں بھی لنگ کینسر کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں. یا پرانی بیماری، ہمارے یہاں ٹی بی بہت کامن ہے، ٹی بی ہونے کے بعد سکار یا زخم لنگ میں رہ جاتے ہیں، ان کے اندر بھی لنگ کینسرز ہو سکتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہیں فرام اسموکرز لنگ کینسرز. جو کینسرز کی ٹائپ بالکل فرق ہو جاتی ہے، ان کی ایک لمبی کلاسیفیکیشن ہے، لیکن روٹین کا اسموکنگ ریلیٹڈ لنگ کینسر جس کو اسکویمس سیل کارسینوما یا اسمال سیل لنگ کینسر کہتے ہیں، یہ ڈینو کارسینوما یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر بلال، آپ نے ابھی ذکر کیا کچھ سمٹمز کا کہ جو لوگ اکثر اگنور کر دیتے ہیں. اگر ہمارے سننے والوں کو بہت واضح اگر آپ پیغام دینا چاہیں کہ کون سے ایسی علامات ہیں جن کا نوٹس لینا چاہیے، جن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس کی ایویلویشن کرانی چاہیے. جی بالکل، آپ نے بالکل کہا، اور یہ پیشنٹس کی اویئرنیس بڑی ضروری ہے کہ کچھ علامات عام ہیں اور کچھ ڈیزیز جب پھیل جاتی ہے اس کی. تو سب سے پہلی علامت تو کھانسی ہے، روٹین کی ہے، فلو ہوا، سیزن چینج ہوا، الرجک ہوئے. پھر اسموکر حضرات ہیں وہ اپنی کھانسی کو خاص اہمیت نہیں دیتے اور نظر انداز کرتے. لیکن اگر ایک ٹائم سے زیادہ ہو جائے، 3 ہفتے گزر جائیں، کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اسموکرز بھی ہیں تو ان کی کھانسی ذرا ڈیپ ہو جائے، ان یوزول ہو جائے، تو ان کو اس پہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کھانسی کے اندر بلغم کے اندر خون نہیں بھی ہے، اگر زنگ آلود بھی ہے تو وہ بھی ایک علامت ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے. چھاتی میں درد ہو جانا، ان یوزول ہو جانا، بڑھتے رہنا، سانس چڑھ جاتا ہے لوگوں کو، کسٹم نہیں ہے، ہمارے لوگ آج کل ایکسرسائز نہیں کرتے لیکن ایک ضرورت سے زیادہ اس کا ہو جانا، تو یہ تو اس کے علامات شروع والی ہیں. پھر جب بیماری پھیلتی ہے تو پھر فٹیگ، ویٹ کا کم ہو جانا بغیر وجہ کے. اسی طرح آواز میں تبدیلی آ جانا، یا چہرے کی سوجن یا ہاتھ کی سوجن ان یوزلی. صبح اٹھے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، صبح اٹھتے ہیں چہرے کی سوجن ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ کی یا گردن کی. یہ وہ علامات ہیں جو کہ ایڈوانس ڈیزیز کو اب شو کرنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح بونز کی پین کمر میں، ہپس میں، ٹانگوں میں ہو جائے تو وہ پھر اگین ایڈوانس ڈیزیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ علامات تو بالکل اگنور نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر زاہد، کچھ علامات کے ساتھ ہوتے ہیں پیشنٹس جو ہائی رسک گروپ میں ہیں، اور کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جن کو کوئی علامات نہیں ہے لیکن ان کی اسموکنگ ہسٹری جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا بہت زیادہ ہے. تو کیا چیسٹ ایکس رے کرا لینا کافی ہے، یا اگر نہیں کافی تو پھر کون سی ایسی موڈیلٹی ہے جس میں ایک لو ڈوز سی ٹی اسکین کی اکثر بات کی جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے اور وہ کتنی افیکٹو ہے اس سارے معاملے کو ڈائگنوز کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اگر پیشنٹ کو کچھ ہفتوں سے سمٹمز ہیں، اس میں اس کو بخار، کھانسی یا اور کوئی اس کے سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس میں تو مناسب ہے کہ وہ چیسٹ ایکس رے کر لے، اپنے پلمونالوجسٹ سے ملے. لیکن جو پیشنٹ کچھ ہفتوں میں، خاص کر 6 ہفتوں میں اگر وہ ریکور نہیں کرتا، فل ریکوری اس کی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر سی ٹی اسکین کی طرف جانا چاہیے. اور یہ سی ٹی اسکین عام سی ٹی اسکینوں سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس میں ایک تو یہ کہ ہم اس میں کنٹراسٹ نہیں دیتے، اور دوسرا یہ کہ اس کا ڈوز بھی بہت لو ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ جو نارمل سی ٹی اسکین ہوتا ہے وتھ کنٹراسٹ، اس کے مقابلے میں اس کا ڈوز خالی 20% ہوتا ہے، اور اس کے چارجز بھی کچھ کم ہوتے ہیں. تو وہ اگر ایک پیشنٹ ہے جس کے پرسسٹنٹ سمٹمز ہیں اور ایکس رے پہ کوئی ایسی واضح چیز نظر نہیں آ رہی اور کچھ ہفتے گزر گئے، تو اس کو لازمی سی ٹی اسکین کرانا چاہیے. تو چیسٹ ایکس رے میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی چھوٹی رسولیاں ہوں، کوئی 1-2 سینٹی میٹر کے ہوں، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے. وہ ربس کے پیچھے، پسلیوں کے پیچھے، یا جہاں پہ ہمارا یہ ہارٹ ہے اس سے آگے پیچھے، تو وہ ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے جب تک کہ ان کا سائز بہت بڑا نہیں ہوتا. تو وہی چیز اگر ہم سی ٹی کرا لیں تو بہت ارلی سٹیج پہ ہم اس کو پک کر سکتے ہیں. اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا ڈاکٹر آصف. ارلی سٹیج کہ ارلی سٹیج پہ ڈائگنوسس سے سروائیول پہ کتنا فرق پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ انٹینسٹی پہ کتنا فرق پڑتا ہے پیشنٹس کے لیے؟ اسٹیجز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ارلی اسٹیج میں آپ کا پروگنوسس یا آپ کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت ہائی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم بار بار اویئرنیس پروگرامز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز
किन चीज़ों से बच के आप बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें, जैसे डॉक्टर ज़ाहिद ने कहा कि हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का पर्पस भी ये होता है कि अगर आपको कोई कैंसर हो रहा है जिसको आप नहीं रोक सकते तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए। आप लंग कैंसर के लिहाज से मैं अगर बताऊँ तो अगर पेशेंट हमारे पास स्टेज 1 पे आता है तो उसका 5 ईयर्स 5 साल ज़िंदा रहने का जो चांस है ना वो 60 to 90% है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन उस बाकी कंडीशंस के लिहाज से उसका परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है, उसकी एज क्या है। तो इवन हम 90% तक 5 ईयर सर्वाइवल उसका बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये पेशेंट स्टेज 2 पे आए तो ये उससे कम हो के ये 40 to 60% पे पहुंचता है। और स्टेज 3 की हम बात करते हैं, स्टेज 3 को हम कहते हैं लोकली एडवांस, कि डिजीज़ फैली नहीं है लेकिन अपनी जगह पे बहुत बड़ी हुई है। तो उसमें ये अगेन प्रोग्नोसिस जो है 5 साल ज़िंदा रहने का, वो आपका गिर के 20 से 40% पे चला जाता है। और स्टेज 4 में डेफिनेटली हम उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योर नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपका 5 ईयर्स का प्रोग्नोसिस अगेन ड्रॉप डाउन टू 20% टू 10 to 20% आ जाता है। बातचीत को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। कैंसर की तशखीस, लंग कैंसर की, अब सीटी स्कैन का आपने जिक्र किया डॉक्टर जाहिद, इसके अलावा कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम कैंसर की तशखीस कर सकते हैं, और जो जदीद मेथड्स हैं उसमें क्या एडवांसेस आई हैं जिनसे कैंसर की तशखीस आसान होगी? देखिए, कैंसर का डायग्नोसिस कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम सीटी स्कैन करते हैं और हमें लगता है कि सीटी स्कैन को देखने से कि पेशेंट को कैंसर है, और पेशेंट के जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी पेशेंट को इवैल्यूएट किया और उनको भी लगता है कि ये उनको लंग कैंसर ही है, लेकिन हमने उसको पहले कंफर्म करना होता है। तो जब तक वो चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती तो हम बात को आगे नहीं ले जा सकते। तो कंफर्म करने का एक तो ये क्या कंफर्म करें कि ये लंग कैंसर है, और फिर ये मतलब कोई और चीज़ भी हो सकती है। और फिर अगर लंग कैंसर है तो ये कौन सी किस्म है लंग कैंसर की, क्योंकि उनके मुख्तलिफ टाइप्स और उनके इलाज में बहुत फ़र्क होता है। तो इसमें जो बेस्ट जो तरीका है वो ये कि हम बायोप्सी करें। तो फेफड़ों की बायोप्सी अमूमन सीटी में की जाती है, उसको हम कहते हैं सीटी गाइडेड बायोप्सी। उसमें हम ये सुई के ज़रिए करते हैं, इसमें कोई सर्जरी या कोई काटने वाला काम नहीं होता। एक बारीक सुई के ज़रिए हम वहाँ से 2-3 सैंपल लेते हैं। प्रोसीजर में कोई 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है और पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। और बाज़ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम, डॉक्टर साहब ने हमें कहा है कि आपकी सीटी वाली बायोप्सी नहीं हो सकती। तो और कुछ ऐसे मेथड्स आप बताना चाहेंगे पब्लिक को कि जो बायोप्सी जिनके थ्रू की जा सकती है? बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि फेफड़ों में जो रसोली होती है उसकी जो लोकेशन होती है वो ऐसी होती है कि या तो वो दिल के बहुत पास होती है, या सांस की बड़ी नालियों, या ख़ासकर खून की नालियों के पास होती है। तो वो ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे अगर हम सुई के ज़रिए बाहर से कोशिश करें तो उसमें बहुत रिस्क होता है पेशेंट को कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में ना पड़ जाए। तो उसमें कुछ आजकल कुछ और जदीद तरीके अवेलेबल हैं जो कि पहले कुछ साल नहीं थे। रिवायती तरीका तो ये था कि हम सर्जन से बात करें और वो मीडियास्टेनोस्कोपी, यानी कि वो एक कैमरा के ज़रिए वहाँ से सैंपल लें। लेकिन अब उसके मुतबादिल उससे भी एक लेस इन्वेसिव है जो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट शिफा में भी करते हैं और जगहों पे भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं ईबस। ईबस का मतलब ये है कि एंडोस्कोपिक ब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। वो एक जिस तरह एंडोस्कोपी होती है उसी किस्म की एक ट्यूब होती है, उसको वो सांस की नालियों में ले जाते हैं। फ़र्क खाली ये है कि उसमें अल्ट्रासाउंड भी होता है और वो उस अल्ट्रासाउंड में उस रसोली को देख के वहाँ से एक सेफ़ तरीके से सैंपल ले लेते हैं। और ये भी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, ये भी एज़ ए डे केयर प्रोसीजर किया जाता है। थैंक यू। बायोप्सी की इम्पोर्टेंस पे डॉक्टर जाहिद ने बात की। हम बहुत सारे पेशेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि जी बायोप्सी से हमने सुना है कि करवाएंगे तो कैंसर फैल जाएगा। आप भी यकीनन ऐसी प्रैक्टिस में सुनते होंगे। ये क्यों है मिसकंसेप्शन, और इसको आप क्या पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर मुर्ज़ा इस मेन मिसकंसेप्शन को हाईलाइट करने के लिए। ये हम रोज़ हर दूसरा पेशेंट्स को देखते हैं कि उनमें ये बहुत बड़ा एक फ़ोबिया होता है कि जी हमें फ़लाँ ने कहा था कि अगर आप सुई लगाएंगे तो ये फैल जाएगा, तो सुई नहीं लगानी। डॉक्टर साहब प्लीज़ बगैर सुई लगाए कोई आप इलाज बता सकते हैं? डॉक्टर साहब ये कैंसर ही है, कैंसर ही लग रहा है, तो आप इसका इलाज बगैर सुई लगाए कर दें। ये ना सिर्फ हमारे रूरल एरियाज़ के लोग, लिटरली मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पढ़े लिखे लोगों में भी ये बहुत बड़ा फ़ोबिया है। तो मैं इस प्रोग्राम के वसत से ये बताऊंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुई लगाने से कैंसर बिल्कुल नहीं फैलता। अनफॉर्चुनेटली ये मिथ शायद इसलिए बनी है कि वो इग्नोर करते रहते हैं। जो ट्यूमर छोटा होता है तो उसको इग्नोर करते रहते हैं, डरते रहते हैं। जब वो ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है और वो फैल चुका होता है,
پھر آپ الٹیمیٹلی آ کے اس کو سوئی لگاتے ہیں اور ظاہر وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کینسر ہے اور وہ آلریڈی پھیل چکا ہوتا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ سوئی لگائی تھی تو وہ پھیل گیا. تو پلیز جب بھی آپ کو کوئی حدود ہے ایسا جس پہ آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو سوئی لگوا لیں, بایوپسی کر لیں, تو وہ جتنی جلدی لگائیں گے اتنی جلدی وہ ڈائگنوز ہوگا اور اتنا اچھا اس کا کیور ہوگا. جی, بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی, اور پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ بایوپسی سے کینسر پھیلتا ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ساری پبلک کے لیے بھی جو یہ سن رہی ہے پیغام, کہ بایوپسی کے بغیر کینسر کی مزید علاج کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. اسی بات کو ذرا ہم آگے لے کے چلیں ڈاکٹر بلال, کہ ایک تو یہ بایوپسی کی مسکنسیپشن ہے, اور کیا آپ مسکنسیپشنز اپنی پریکٹس میں سنتے ہیں, اور سرجری کے رسکس کے متعلق کہ کینسر سرجری جو ہے وہ بہت زیادہ رسکی ہوتی ہے؟ جی بالکل مسکنسیپشنز ہیں. مسکنسیپشنز اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ عوام ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے. تو پہلا مسکنسیپشن سرجری کا یہی ہے کہ سرجری کرنے کے بعد بھی ٹیومر پھیل جاتا ہے. حالانکہ سرجری کی اس کی جاتی ہے جس کو آپ پہلے ایویلویٹ کر لیتے ہیں, پلمونالوجسٹ, ریڈیولوجسٹ, آنکولوجسٹ سارے بیٹھتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. تو اس کا پرنسپل ہی یہ ہے کہ آپ پورا کا پورا ٹیومر ایز اے ہول اور ساتھ جو اس کے حدود اور لمف نوڈز انوالوڈ ہیں وہ نکال دیں. اس لیے پھیلنے کا چانس تو اس میں بالکل نہیں ہے. دوسرا مسکنسیپشن ان کا یہ ہے کہ جی میرا پورا پھیپھڑا نکال دیں. یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے. عموماً جو حصہ جس کے اندر ٹیومر ہوتا ہے وہی نکالا جاتا ہے, اور آج کل تو جدید اس کے اندر اسٹڈیز آ گئی ہیں کہ ہم صرف اور صرف ٹیومر نکالیں اور پھیپھڑا جتنا بچا سکتے ہیں وہ بچا لیں. تیسرا مسکنسیپشن ہمارا کلچرل یہ ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے کیا علاج کی ضرورت ہے, اب مجھے کینسر ہو گیا ہے اب ہونے دیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. کینسر ہوتا ہی کوئی 60, 70, 80 کی دہائی میں ہے, اور اس کے اندر اگر پیشنٹ کی سٹیج اور اس کی باقی کی صحت الاؤ کرتی ہے تو بالکل آپریشن ہو سکتا ہے, اور اس سے وہ بالکل ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. پھر مسکنسیپشن یہ ہے کہ شاید ہمارے ہاں لیٹسٹ سرجری کی موڈیلٹیز موجود ہی نہیں, اور چونکہ ہیں بھی بہت کم اور بہت کم جگہوں پہ ہو رہی ہے جیسے شفا میں ہو رہی ہے, تو ہم اس کو آج کل یونیپورٹل ویٹس یا ویٹس کے نام سے ایک چھوٹے سے انسیجن سے وہی آپریشن کر دیتے ہیں جو کبھی ہم پوری چھاتی کھول کے کیا کرتے ہیں. جس کے مین فائدے یہ ہیں کہ مریض جلدی اٹھ جاتا ہے, پین بہت کم ہوتی ہے, جلدی گھر چلا جاتا ہے, اور اس کو آگے کسی اور علاج کی ضرورت ہے آنکولوجسٹ سے تو وہ جلدی اویلیبل ہو جاتا ہے. یہ مسکنسیپشن ضرور کرنا ہمارا ہی کام ہے. شاید یہ پوڈ کاسٹ کچھ اس میں. اچھا, کچھ ٹریٹمنٹ موڈیلٹی کی ڈاکٹر بلال نے بات کی سرجری میں جو ایڈوانسز ہیں. ریڈیو تھیراپی جو بہت کامنلی یوز ہوتی ہے لنگ کینسر کے ٹریٹمنٹ میں, کیا یہ ایک ہی طرح کی ریڈیو تھیراپی سارے پیشنٹس کو دی جاتی ہے, یا اس میں مختلف اقسام ہیں؟ اور ایک سائبر نائف کا بہت ٹرم یوز ہوتی ہے, کیا اس کا سائبر نائف کیا چیز ہے, اور لنگ کینسر میں اس کا کوئی رول ہے؟ دیکھیں, ریڈیشن ایک انٹیگرل پارٹ ہے لنگ کینسر کی ٹریٹمنٹ میں. اب ریڈیشن میں بھی ہم اگر دیکھیں لاسٹ 30 ایئرس میں تو بہت سی چیزیں نہیں آ رہی ہیں. ایک زمانہ تھا جس میں ہم کہتے تھے 2D ریڈیشنز, کہ آپ 2 یا 3 فیلڈس کے ساتھ ریڈیٹ کیا کرتے تھے. اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جو نارمل آرگنز ہیں اس کو بھی ریڈیشن کی ڈوز ملتی تھی تو سائڈ افیکٹ زیادہ ہوتے تھے. اس کے بعد آپ کی 3D ریڈیشنز, اور اب ہمارے پاس وی میٹ یا IMRT انٹینسٹی ماڈولیشن آ گئی ہے. اس انٹینسٹی ماڈولیشن سے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹارگیٹ کو, جس ایریا کو ہم نے ریڈیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ اس کو فل ڈوز دیتے ہیں, اور آپ کے باقی جو آرگن ساتھ آ رہے ہیں جیسے جو نارمل لنگ ہے, جیسے جو دل ہے, یا پیچھے آپ کی ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ پڑی ہوئی ہے, تو اس کو آپ کافی کم سے کم ڈوز کر سکتے ہیں. اور اسی میں اب لیٹسٹ ایک ٹیکنیک آ گئی ہے جس کو ہم سائبر نائف یا SBRT اسٹیریوٹیکٹک ریڈیشنز کہتے ہیں. عام طور پہ یہ اگر چھوٹا ٹیومر ہے تو اس کے لیے یوز کی جاتی ہے. اس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ آپ ہائی ڈوز دیتے ہو, اور جو کہ بہت پن پوائنٹ کی طرح ہوتی ہے, اور آپ اور کم دنوں میں آپ اس ایریا کو ہائی ڈوز ریڈیشن دے سکتے ہو, اور ساتھ ہی آپ نارمل آرگنز کو اسپیئر کر سکتے ہو. تو یہ ساری ایڈوانسز آج کل ریڈیشن آنکولوجی میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو سر, اگر ارلی سٹیج پہ پیشنٹ آ جاتا ہے تو کون سے پیشنٹ ہیں جو سرجری کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں, اور اس کی سکسیس ریٹ کیسا ہے؟ دیکھیں, اس میں ضروری عمل ہے کیونکہ ہم نے اتنی دفعہ سٹیج کا ذکر کیا, تو کئی لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ کہ سٹیج کیا ہوتا ہے. اس میں سائز آف ٹیومر ہوتا ہے کہ کتنا چھوٹا ہے, سائز مناسب حد تک 5, 6, 7 سینٹی میٹر تک بھی آپریٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح حدود اس کے انوالو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, تو جس طرح ڈاکٹر زاہد نے کہا کہ ہم ریڈیولوجی یا پری آپریٹیو ٹیسٹنگ سے یہ ٹیسٹ کرتے ہیں. جب ایک دفعہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ سٹیج 1 ہے, مطلب ٹیومر کا سائز بھی چھوٹا ہے, حدود تک بھی نہیں پہنچا ہوا اور کہیں اور پہ نہیں پھیلا ہوا,
پھر تو سرجری بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، اس کے رزلٹس بھی بہت اچھے ہیں جس طرح ڈاکٹر آصف نے بتایا. اسٹیج 2 میں بھی اچھا ہو جاتا ہے. اور اسٹیج 3 کے بھی کچھ پیشنٹس ہیں جو شروع میں ہم بیٹھتے ہیں آپس میں ایک فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں لگے کہ بعد میں سرجری ہو سکتی ہے تو پہلے ان کو اسی طرح کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی دے کے سائز ان کا شرنک کیا جا سکتا ہے اور پھر دوبارہ ایویلویٹ کرتے ہیں. ان سب پیشنٹس کی سرجری ہو سکتی ہے. تو 4 تو سٹیجز ہیں کینسر. 3A تک سرجری پاسبل ہے اور ہمیں ضرور اس کو آفر کرنا چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک جس پیشنٹ کی سرجری ہو سکتی ہے وہ خوش قسمت مریض ہے. کیونکہ جو کیوریٹیو ٹریٹمنٹ ہے لنگ کینسر میں وہ سرجری ہے اگر جلدی آئے، لیکن سارا ڈائلیما ہی یہ ہے کہ وہ جلدی نہیں آتا اور ہم آج اس لیے بیٹھے ہیں. پھر پیشنٹ کو خالی سٹیج ہی نہیں امپورٹنٹ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی باقی کی صحت کیسی، ان کا ہارٹ کی کنڈیشن کیسی ہے، شوگر، بلڈ پریشر تو کنٹرول ہو جاتے ہیں. ہارٹ کی کنڈیشن بھی اگر بارڈر لائن ہے تو ہم اس کو بلڈ اپ کرتے ہیں، کارڈیولوجسٹ کو دکھاتے ہیں. لنگ کی کنڈیشن، سگریٹ پی کے اگر ان کے لنگ اتنے اچھے نہیں ہیں تو ہم اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں. تو ان پیشنٹس کی بھی سرجری بالکل ہو سکتی ہے. تو بالکل آفر ہونی چاہیے آفٹر وی آل سٹ ٹوگیدر اینڈ میک اے ڈیسیژن اباؤٹ اٹ. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد. سٹیجنگ کی بات ہوئی، تشخیص کی بات ہوئی، سی ٹی اسکین ایک بہت امپورٹنٹ انویسٹیگیشن ہے اس سارے معاملے میں. اس کے علاوہ ایک اور ٹرم ہم پیشنٹ سنتے ہیں، پیٹ سی ٹی اسکین. تو یہ جو ساری سی ٹی اسکین یا پیٹ سی ٹی، یہ تشخیص کے علاوہ ٹریٹمنٹ پلاننگ میں کیسے ہیلپ کرتے ہیں؟ اور جن کا پھر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ ریڈیشن ہے، سرجری ہے یا اور ٹریٹمنٹ ہے، تو اس میں یہ کیسے ہیلپ کر سکتی ہے امیجنگ؟ دیکھیں یہاں سی ٹی اسکین کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رسولی ہے ہم اس کو ذرا بہتر طریقے سے دیکھ لیں، خاص کر اس کے آس پاس کوئی جو شریانیں وریدیں ہیں یا سانس کی نالیاں ہیں ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ دیکھیں، تاکہ ہم یہ طے کر سکیں کہ آیا اس کی سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کینسر کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہڈیوں میں پھیلا ہو، تو اس کے لیے یا کہیں جسم کے حدود یا کسی اور ایریا میں، تو اس کے لیے پیٹ سی ٹی بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو اچھے طریقے سے اس کو ہم جانچ لیں کہ یہ کینسر اس کی کس حد تک پھیلا ہوا ہے، تاکہ اس کی اسی طریقے سے علاج اور اپروپریٹ ٹریٹمنٹ اس کو ملے. تو اس میں ان کا اور پھر فالو اپ، ایک دفعہ اگر وہ سرجیکل کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اس کو کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی ملنی ہے، تو بعد میں اس کا فالو اپ بھی ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں پھر سی ٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر زاہد، پہلے ہم نے ذکر کیا سی ٹی اسکین کی امپورٹنس کا، اور جن پیشنٹس کو کچھ علامات ہو رہی ہیں وہ ایکس رے اور پھر سی ٹی اسکین. لیکن ایک ہائی رسک گروپ ہے، اسموکرز ہیں جن کو کوئی علامات نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک اسکریننگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں کہ وہ لنگ کینسر اسکریننگ کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں لنگ کینسر اسکریننگ، ہمارا جو ٹارگیٹ پاپولیشن ہے وہ ایج 45 to 75 ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سال میں ایک دفعہ اسکین کرائیں. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کرنٹلی اسموکنگ کر رہے ہیں، یا انہوں نے ماضی میں ان کو اس کو گیو اپ کیے ہوئے اتنا عرصہ نہیں ہوا. مطلب وہ اگر انہوں نے 15 سال پہلے سگریٹ نوشی چھوڑ دیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 2 سال پہلے سگریٹ پینا چھوڑے، وہ پھر بھی اس رسک کیٹیگری میں آتے ہیں. تو رسک کیٹیگری میں یہ ہے کہ 20 پیک ایئر ہسٹری، یعنی کہ جس بندے نے ایک ڈبی روزانہ پی 20 سالوں کے لیے، یا 2 ڈبیاں روزانہ 10 سالوں کے لیے، تو وہ ہائی رسک گروپ میں آ جاتے ہیں، اور ان کا ہر سال سکین ہونا چاہیے. اور اس میں آپ پیسیو اسموکنگ بھی ایک چیز ہے جو کہ ذہن میں ہونی چاہیے، کہ اگر آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں جس میں آپ کے ساتھ والا بندہ سگریٹ پی رہے، تو آپ سمجھ لیں آپ بھی سگریٹ پی رہے، کیونکہ آپ بھی اسی ایک بند گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے یا کسی بند کمرے میں، آفس میں، یا ایون کوئی ریسٹورینٹ میں. تو جو پیشنٹس ایٹ رسک ہیں وہ ہیں اسموکرز، اور دوز پیپل ایون ایکس اسموکرز اس میں آ جاتے ہیں. یہ پاکستان میں یہ اویلیبلٹی ہے لنگ کینسر اسکریننگ کی؟ دیکھیں عموماً یہ چیز کچھ ملکوں میں قومی سطح پہ ہوتی ہے، پاکستان میں انفارچونیٹلی ریسورسز نہیں ہیں، تو یہ جو فیسلٹی اویلیبل ہے، اور یہ ہمارے ہاسپٹل میں بھی یہ فیسلٹی ہے. اس میں عموماً ایسے پیشنٹس ہمارے پلمونالوجسٹ میں سے ملتے ہیں، اور وہ پیشنٹس کو اسیس کرتے ہیں، اور وہ ریفر کرتے ہیں ان کو اسکریننگ کے لیے. اور جی بالکل اویلیبل ہے. اور اس میں ایک اور بھی بات واضح کرتا چلوں کہ یہ سی ٹی اسکین نارمل سی ٹی اسکین کے مقابلے میں بہت ڈفرینٹ طریقے سے رپورٹنگ ہوتی ہے اس کی، اور یہ ایک انٹرنیشنل کرائٹیریا کے حساب سے اس کی ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر زاہد اور ان کے کولیگز وہ اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں.
اور اس کو جیسے ڈاکٹر زاہد نے کہا کہ اینولی جو ہے اس کو ہم پھر فالو کرتے ہیں. تو سا اگر ہم ٹاپک کو تھوڑا سا اگر ہم چینج کریں, آپ نے ریڈیشن کی بات کی کہ مختلف طرح کے ایڈوانسز آئے ہیں. اس کے علاوہ ہم سنتے ہیں کہ کیمو تھیراپی میں بھی بہت ایڈوانسز آئے ہیں, ٹارگیٹڈ تھیراپی ہے, مولیکولر تھیراپی یا امیونو تھیراپی. یہ کیا چیزیں ہیں اور کیا یہ پاکستان میں اویلیبل ہیں؟ دیکھیں جس طرح ہم ٹریٹمنٹ کو نا دو طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے لوکل ٹریٹمنٹ, جیسے سرجری ہے اور ریڈیشن ہے, یہ لوکل ٹریٹمنٹ ہے. دوسری ہوتی ہے سسٹیمک ٹریٹمنٹ. سسٹیمک ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر ڈیزیز کہیں اور چلے گئی آپ کی بلڈ میں مل کے, تو آپ نے اس کو بھی کل کرنا ہے. تو اس کے لیے کیمو تھیراپی, امیونو تھیراپی اور ٹارگیٹڈ ایجنٹس آ رہے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو اپنے ناظرین کے لیے بتاتا ہوں کہ امیونو تھیراپی کیا ہے, کیمو تھیراپی کیا ہے. کیمو تھیراپی بیسیکلی کچھ ٹیکے انجیکشنز ہوتے ہیں جو ہم آپ باڈی کو دیتے ہیں. اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ کینسر کے سیلز عام طور پہ باغی سیلز ہوتے ہیں اور بہت ریپڈلی گرو کر رہے ہوتے ہیں. تو کیمو تھیراپی جو بھی گروئنگ سیلز ہوں گے نا ان کو کل کرے گا. ظاہر ہے اس کے سائیڈ افیکٹس کچھ اور باڈی کے گروئنگ سیلز کی طرف بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے کیمو تھیراپی کے سائیڈ افیکٹس ریلیٹیولی زیادہ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آئی ہیں وہ ہے ٹارگیٹڈ تھیراپی. ٹارگیٹڈ تھیراپی کا یہ کنسیپٹ ہے ایک ڈرون اٹیک کی طرح, کہ آپ ڈرون کے ساتھ آپ اس ایریا کو ویژولائز کرتے ہو, اپنے ٹارگیٹ کو آپ ہٹ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے. تو اسی طرح جو آپ کی باڈی میں جو میوٹیشن ہوئی ہے, جو چینج ہوئی ہے, آپ کی چیز جو پروٹین سے بنی ہوئی ہیں, تو اس میں اگر جو چینج آیا جس کی وجہ سے آپ کو کینسر ہوا ہے, تو اس کو ٹیسٹوں کے تھرو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف ایک دوائی بنتی ہے کہ اس میوٹیشن پہ جا کے وہ ایکٹ کرے گی اور وہ آپ کے اس ٹیومر کو ٹارگیٹ کرے گی, جس کے سائیڈ افیکٹس آپ کے باقی سیلز کو باڈی کے نہیں ہوں گے. اسی طرح امیونو تھیراپی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک قوت مدافعت دی ہے کہ ہم لوگ بہت سے بیکٹیریا ڈیلی کھا رہے ہیں اور بہت سی چیزیں باڈیز میں چینجز ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے اندر جو ریپیئر کا میکانزم ہے نا, کہ باڈی میں آٹومیٹکلی ریپیئر ہو رہی ہے. تو انفارچونیٹلی جب کینسر بنتا ہے تو وہ کچھ ریپیئر کے میکانزمس کو بائی پاس کر لیتا ہے. ایک خاص طور پہ PD-L1 سیلز ہوتے ہیں جس کے اندر چھپ جاتا ہے جا کے کینسر, اور ہمارا جو امیون سسٹم ہے باڈی کا تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے کینسر بڑھتا جاتا ہے اور ہماری امیونٹی اس پر نہیں چلتی. تو امیونو تھیراپی جو ہے وہ بیسیکلی ان PD-L سیلز کو انہائڈ کرتی ہے, اس کو کل کرتی ہے تاکہ وہ ایکسپوز ہو وہ سیلز, اور ہماری جو باڈی کا امیون سسٹم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. تو اس کے سائیڈ افیکٹس ایز کمپیئر ٹو ادر تھیراپیز کے ریلیٹیولی بہت کم ہے. اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ تھیراپیز ہمارے پاس ہے. یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے پاکستان میں کہ ابھی فی الحال تو ہمارے پاس یہ ساری تھیراپیز نہیں ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ تھیراپیز ہمارے پاس آ رہی ہیں. اور ابھی ہم اگین فائٹ کر رہے ہیں ان کی پرائز کے لحاظ سے, کیونکہ ظاہر مہنگی ہیں, اور کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ کم ہوتی جائیں. جو کمپنیز اور آئیں گی, کمپٹیشن بڑھے گا تو یہ اور کم ہو جائیں گی. اس میں تھوڑا سا بات یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ کچھ سلیکٹڈ امیونو تھیراپی اور ٹارگیٹڈ تھیراپیز اویلیبل ہیں, لیکن ساری نہیں ہیں. جی ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ڈاکٹر بلال, بہت سارے ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز پہ بات ہوئی, سرجری, ریڈیشن اور کیمو, امیونو تھیراپی. ایک ٹیومر بورڈ کا کانسیپٹ کیا ہے جو کہ اکثر پیشنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے ٹیومر بورڈ میں جائے گا, وہ کانسیپٹ کیا ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہے یہ ٹیومر بورڈ ڈسکشن؟ دیکھیں, جس طرح آپ سب نے ابھی ڈسکشن میں اندازہ کر لیا ہے کہ جی ٹیومر کی مینجمنٹ جو ہے نا وہ بہت طریقے سے کی جا سکتی. تو پیشنٹ کی ایجوکیشن تو اس طرح ہوتی ہے کہ پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس پلمونالوجسٹ کے پاس, عموماً وہ ڈائگنوز کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب ڈائگنوسس ہو جاتا ہے فرام پلمونالوجسٹ, برونکوسکوپی یا ریڈیولوجسٹ, CT گائیڈڈ بایوپسی, تو پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ اور یہ کیا ہے اور اس پیشنٹ کو کیا سوٹ کرے. یہ ٹریٹمنٹس جتنی بھی ہیں, ریڈیو تھراپی, کیمو تھراپی, ٹارگیٹڈ, امیونو اور سرجری, یہ اس پرٹیکولر پیشنٹ کو کون سی ٹریٹمنٹ سوٹ کرے. تو پھر سارے بیٹھ جائیں. اسی بیٹھنے کو ٹیومر بورڈ میٹنگ کہتے ہیں یا ملٹی ڈسپلنری میٹنگ کہتے ہیں. اس میں پلمونالوجسٹ ہوتے ہیں, ریڈیولوجسٹ ہوتے ہیں, پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں, انکولوجسٹ ہوتے ہیں, تھوریسک سرجنز ہوتے ہیں, اور وہ پھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کی یہ اسٹیج ہے, یہ ڈائگنوسس ہے, اس کو فرضی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے, یا اس پیشنٹ کو کیا ٹریٹمنٹ شروع کی جائے. کیا اس کو پہلے سرجری کر کے ریڈیشن اور کیمو پہ ڈالنا پڑے گا, یا پہلے ریڈیشن اور کیمو کر کے پھر سرجری کی طرف لے کے جانا پڑے گا. کیونکہ ہر انڈیویجول پیشنٹ کا ٹیومر ڈفرینٹلی بیہیو بھی کرتا ہے اور وہ پریزنٹ بھی کرتا ہے. تو ہم یہ جتنے جنرلائزیشن رولز ہیں
کتاب سے اٹھا کے ہر پیشنٹ پہ نہیں لگا سکتے. نہیں لگا. جب اکٹھے بیٹھتے ہیں, مشاورت ہوتی ہے, اور آخر میں ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کی اپنی مرضی کے, وہ خود فیصلہ کرتا ہے ہماری رائے کے بعد کہ اس کو کس لائن پہ جانا ہے, لیکن ہم اس کو ایک ڈیفینیٹیو سائنٹیفک وے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے اور آپ کے لیے بہتر ہے. اسی کو ٹیومر بورڈ میٹنگ ہے. آج جو ہم نے یہ ساری ڈسکشن کی, ہمیں امید ہے کہ اس سے بہت سارے اہم پیغامات پبلک کو پہنچے ہوں گے. آخر میں اگر آپ کوئی ایک میسیج دینا چاہیں جو پبلک کو لنگ کینسر کے حوالے سے. دیکھیں, لنگ کینسر کو آپ نے ارلی ڈیٹیکٹ کرنا ہے, آپ اس سے چھپ نہیں سکتے. اس کو اگر آپ جتنا ڈیلے کریں گے اتنی آپ کی پھر ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ نہیں ہوگی اور اتنا ہی پیشنٹ سفر کرے گا. تو اگر یہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور اگر وہ پیشنٹ سرجری کے قابل نہیں ہے تو آج کل چھوٹے ٹیومروں کو ہم جلا بھی سکتے ہیں. مائکرو ویو یا ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن جس کو کہتے ہیں, اس میں کوئی 2-3 سینٹی میٹر 4 سینٹی میٹر کا ٹیومر ہو اور سرجری اس کی نہیں ہو سکتی, تو ایک تو یہ طریقہ ہے. اور جو ذرا ایڈوانس کیسز ہیں, جس طرح ڈاکٹر آصف نے بتایا اسٹیج 3B کی طرف اگر ہم چلے جائیں, تو ان میں اب جو کیمو تھیراپی ہے وہ ہم کیمو ایمبولائزیشن, یعنی کہ وہ اس ٹیومر کے جو شریانے ہیں اس میں ہم ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ہائی ڈوز ڈائریکٹلی انٹو دا ٹیومر بھی ڈال سکتے ہیں, جس سے پھر سائیڈ ایفیکٹس تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں کمپیئر ٹو سسٹمک تھیراپی. ڈاکٹر آصف, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے, ہمیں پتہ ہے کہ لنگ کینسر جو ہے نا ایک موت کی سب سے بڑی وجہ ہے باقی کینسرز کی نسبت. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ لنگ کینسر موت کی وجہ ہے, تو ہمیں اس کی وجہ بھی مین پتہ ہے کہ 80% چانس جو ہوتا ہے وہ اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہم پھر کیوں اسموک کرتے ہیں؟ نہ صرف ہم اسموک کرتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ والے بیٹھنے والے کو بھی کہ ہم لنگ کینسر انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو پلیز اسموکنگ سے بچیں. اسموکنگ چھوڑیں, اپنی علامات کو اگنور نہ کریں, اور اگر آپ کو سرجری کی ضرورت ہے تو اسے نہ گھبرائیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی اس ساری ڈسکشن کا مقصد لنگ کینسر میں اویئرنیس بڑھانا ہے. نومبر کا مہینہ پوری دنیا میں لنگ کینسر اویئرنیس منتھ کے طور پہ منایا جاتا ہے, اور اسی سلسلے میں ہم آپ تک کچھ معلومات ایسی پہنچانا چاہتے تھے جو آپ کے لیے مفید ثابت ہوں. لنگ کینسر کو جلد پکڑنا ممکن ہے. اگر آپ کو کھانسی ہے جو 3 ہفتے سے زیادہ ہے, سانس پھول رہا ہے, یا اسموکنگ کرتے ہیں, یا وزن کم ہو رہا ہے, تو ان کو اگنور نہ کریں. لو ڈوز CT اسکین جیسے سمپل ٹیسٹ سے لنگ کینسر ارلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اور ارلی ڈائگنوز زندگی بچاتا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں.